زرعی قوانین معطل کرنے سپریم کورٹ کی تجویز، کسانوں کو پرامن احتجاج کا حق حاصل، بینچ کا ریمارک۔ سپریم کورٹ نے پرامن احتجاج کے لیے کسانوں کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے متنازع زرعی قوانین کو معطل کرنے کا خیال پیش کیا تاکہ احتجاجی کسانوں کے ساتھ بات چیت کی جا سکے، جس پر مرکز نے کہا کہ اس صورت میں کاشتکار مذاکرات کے لیے آگے نہیں آئیں گے۔ عدالت عظمیٰ نے واضح کیا کہ فی الحال کسانوں کے احتجاج کے مسئلے اور دوسروں کے آزادانہ نقل و حرکت کے حق سے ترجیحی طور پر نپٹا جائے گا اور اس مرحلے پر ان قوانین کی درست حیثیت پر غور نہیں ہوگا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ وہ تعطل کو دور کرنے کے لیے زرعی ماہرین اور کسان یونٹس پر مشتمل غیر جانبدار اور آزادانہ پینل کی تشکیل پر غور کر رہی ہے۔ عدالت نے کہا کہ اس کا خیال ہے کہ احتجاج کا کسانوں کا حق آزادانہ نقل و حرکت کے دوسروں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے، کیونکہ احتجاج کے حق کا مطلب پورے شہر کو بند کرنا نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ جس طرح حالات رخ اختیار کر رہے ہیں اس پر اسے تشویش ہے۔ کسان حکومت کے ساتھ بات چیت کیے بغیر مسلسل احتجاج جاری نہیں رکھ سکتے۔ احتجاج جاری رکھنے کا کسانوں کو حق حاصل ہے، لیکن آپ کا ایک مقصد ہے اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب آپ بات چیت کریں گے اور کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ جمہوریت میں پولیس اور عہدیداروں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ احتجاجیوں کو دوسروں کے حقوق میں دخل اندازی یا چھیڑ چھاڑ سے روکیں۔ وہ تمام فریقوں بشمول احتجاجی کسان یونٹس کی بات سننے کے بعد ہی کمیٹی کی تشکیل اور نئے زرعی قوانین پر عمل آوری کو روکنے کے بارے میں حکم جاری کرے گی۔ ڈاکٹر کفیل کو سپریم کورٹ سے بھی راحت۔ سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے میں دخل دینے سے انکار کر دیا ہے، جس کے ذریعے ڈاکٹر کفیل خان کی قانون سلامتی کے تحت حراست کو برخاست کیا گیا تھا اور ان کی فوری رہائی کا حکم دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک اچھا فیصلہ ہے، وہ اس فیصلے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ بینچ نے تاہم کہا کہ اس کا دوسری کارروائیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بینچ اتر پردیش حکومت کی ایک درخواست پر سماعت کر رہی تھی، جس میں یکم ستمبر کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ ریاست کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے بینچ کو بتایا کہ ہائی کورٹ کے ظاہر کردہ خیالات سے کفیل خان فوجداری کارروائی سے بری ہوتے ہیں۔ فوجداری مقدمات کا فیصلہ ان کی میرٹ کی بنیاد پر ہوگا۔ امریکی پابندیاں موجودہ معاہدوں پر اثر انداز نہیں ہوں گی۔ پابندیوں کا فیصلہ قانونی و سیاسی اعتبار سے غلط، چاوش اوگلو۔ ایک ترک عہدیدار نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں سے ترکی کی بیشتر دفاعی صنعت متاثر نہیں ہوگی۔ ان پابندیوں سے روس کے ساتھ S-400 فضائی دفاعی نظام معاہدے پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ پابندیوں کے ذریعے اداروں اور لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے اس معاہدے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جس پر پہلے ہی دستخط کیے جا چکے ہیں۔ ایوان صدر برائے دفاعی صنعت SSB کے سربراہ اسماعیل ڈیمر نے کہا کہ ہمارے منصوبے عام طور دفاعی صنعت کی کمپنیوں کے ذریعے چلتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی پابندیوں میں شامل نہیں ہے۔ یہ پابندیاں صرف ایک ادارے اور 4 افراد پر عائد کی گئی ہیں۔ پابندیاں موجودہ معاہدوں پر اثر انداز نہیں ہوں گی جن پر پہلے سے دستخط کیے گئے تھے۔ اس دوران ترکی کے وزیر خارجہ میلوت چاوش اوگلے نے کہا ہے کہ امریکہ کا پابندیوں کا فیصلہ قانونی و سیاسی ہر دو اعتبار سے غلط فیصلہ ہے۔ یہ اس کا ایک طرفہ فیصلہ ہے اور ترکی کی یا پھر کسی اور ملک کے حق خود مختاری پر حملے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر پابندیوں کی مندرجات پر غور کیا جائے تو یہ کوئی ایسی پابندیاں نہیں ہیں کہ جو ہم پر جڑ سے ہلا دینے کی حد تک منفی اثرات مرتب کریں گی۔ پابندیوں کے اثرات کیا ہیں، ان کا قد و کاٹ کیا ہے، ہمارے ساتھی اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور یقیناً اس سب کا جائزہ لینے کے بعد ہم بھی اس سے ہم آہنگ قدم اٹھائیں گے۔ امریکہ کے ساتھ باہمی تعلقات معمول پر آنے کے لیے اس کا ترکی کی توقعات کو پورا کرنا ضروری ہے۔
मकतूब रियाज। सऊदी और अमरीकी फौजी क़यादत का दिफाई उमूर पर तबादले ख्याल। सऊदी अरब और अमरीका की अस्करी क़यादत ने दो तरफा दिफाई उमूर पर बातचीत की। सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज बिन हामिद अल रोवेली ने अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मार्क मिली और उनके हमरा वफ्द से वस्ती सेक्टर में शाह सलमान एयरबेस पर मुलाकात की। इस मौके पर दोनों मुल्कों के माबैन मुश्तरका ताउन और कोआर्डिनेशन बिलखुसूस दिफाई और अस्करी उमूर में ताउन के फ़रोग़ पर तबादले ख्याल किया। दोनों दोस्त मुल्कों की अस्करी क़यादत ने खित्ते की सलामती और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब और अमरीका इलाके में दहशत गर्द सरगर्मियों के लिए ईरान को जिम्मेदार करार देते हैं, जबकि ईरान इन इल्ज़ामात की तरदीद करता है। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में मोहतरमा निगार आरा को समाअत फरमाइएगा। मैं निगार आरा, अब मैं अपनी गज़ल पेश करती हूँ, समाअत फरमाएं। आ जाओ अब करार ज़रा भी नहीं रहा, ज़रा भी नहीं रहा। आ जाओ अब करार ज़रा भी नहीं रहा, आ जाओ अब करार ज़रा भी नहीं रहा। लिखा हुआ तुम्हारा पता भी नहीं रहा, पता भी नहीं रहा। लिखा हुआ तुम्हारा पता भी नहीं रहा, पता भी नहीं रहा। और शेर समाअत फरमाए। गुलशन में अब के दोस्तों, गुलशन में अब के दोस्तों, ऐसी हवा चली, ऐसी हवा चली। गुलशन में अब के दोस्तों, ऐसी हवा चली। गुलशन में अब के दोस्तों, ऐसी हवा चली। यादों का एक चिराग, यादों का एक चिराग जला भी नहीं रहा, जला भी नहीं रहा। और शेर देखें। बिछड़े हुए किसी से ज़माने गुजर गए, ज़माने गुजर गए। बिछड़े हुए किसी से, बिछड़े हुए किसी से ज़माने गुजर गए। अब तो वो एक ज़ख्म, अब तो वो एक ज़ख्म हरा भी नहीं रहा, हरा भी नहीं रहा। और शेर देखें। अब हम भी बेवफाई के आदी से हो गए, आदी से हो गए। अब हम भी बेवफाई के आदी से हो गए, अब हम भी बेवफाई के आदी से हो गए। अब दोस्तों से कोई गिला भी नहीं रहा, गिला भी नहीं रहा। अब दोस्तों से कोई गिला भी नहीं रहा, गिला भी नहीं रहा। और शेर देखें। होशो हवास खो से गए तेरे हिज्र में, तेरे हिज्र में। होशो हवास खो से गए तेरे हिज्र में, होशो हवास खो से गए तेरे हिज्र में। तेरे बगैर जीना सजा भी नहीं रहा, सजा भी नहीं रहा। तेरे बगैर जीना सजा भी नहीं रहा, सजा भी नहीं रहा। अब हम मक्ता का शेर समाअत फरमाएं। इन्हीं मोहब्बतों के साथ मक्ता भी मुलाहिजा करें। करता नहीं है बात, करता नहीं है बात तो घबरा रहा है जी, घबरा रहा है जी। करता नहीं है बात तो घबरा रहा है जी, करता नहीं है बात तो घबरा रहा है जी।
وہ تو نگار مجھ سے خفا بھی نہیں رہا، خفا بھی نہیں رہا، وہ تو نگار مجھ سے خفا بھی نہیں رہا، خفا بھی نہیں رہا، آ جاؤ اب قرار ذرا بھی نہیں رہا، ذرا بھی نہیں رہا، لکھا ہوا